قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، موسیٰ کی قوم کی نالائقیاں پیچھے بیان کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ 70 آدمی گئے اور بچڑے کی عبادت ہوئی، یہ سب، لیکن اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں تھے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، قوم موسیٰ میں سے امتن، ایک جماعت ایسی بھی تھی، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کیا کرتی تھی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتی تھی، انصاف کرتی تھی، تبھی تو بچ گئی تھی وہ قوم، ورنہ اللہ کی عادت ہے جب پوری قوم ہی خراب ہو جاتی ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پوری قوم چونکہ خراب نہیں ہوئی تھی تو تھوڑے لوگ بہرحال صحیح تھے، تو ان صحیح کی وجہ سے باقیوں کو بھی اللہ نے بچایا۔ اس میں ایک پوائنٹ کی بات یہ، خیر وہ پوائنٹ کی باتیں تو میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن کہ جب بنی اسرائیل سارے گمراہ نہیں ہوئے تھے تو یہ آخری امت کیسے ساری گمراہ ہو سکتی ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے علماء خراب ہو گئے، سارے ہی غلط ہو گئے، یہ عجیب سی بات ہے۔ تو بنی اسرائیل جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، وہ جب سارے غلط نہیں ہو سکتے تھے، تو جس امت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ گمراہی پہ جمع ہو نہیں سکتی، اس امت کے سارے علماء کیسے خراب ہو سکتے ہیں اور ساری امت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ 12 خاندانوں میں، یہ 12 خاندان کون تھے؟ اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جن کی تعداد 12 سے زیادہ تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے 12 بیٹوں کی نسل چلی ہو۔ 9 بیٹے تو وہ ہے نا، 11 بیٹے تو وہ ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور 2 یوسف علیہ السلام اور بنیامین، تو یہ 13 ہو گئے۔ تو عین ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی آگے جو سب کی نسل نہ چلی ہو، سب کو اولاد ملتی بھی نہیں ہے، تو ان 12 بیٹوں کی جو آگے نسل ہے وہ 12 خاندانوں میں جا کے تقسیم ہوئی ہو۔ تو کوئی اوتھینٹک اور بہت زیادہ مستند روایت تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن تاریخی روایات ہیں اور امکان کے درجے میں، اور بات معقول لگتی بھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نسبت تو یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے نا، جو جن کا لقب اسرائیل تھا، تو آگے انہی کی اولاد ہی اسرائیل کہلائے گی، تو انہی کی اولاد کے لحاظ سے یہ سبت کا جو لفظ ہے نا، اس سبت اسباط جس کی جمع، یہ کہتے بھی اولاد کو ہیں، تو اولاد کے لحاظ سے یہ 12 حصوں میں ان کے خاندان تقسیم ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے 12 خاندانوں میں ان کو تقسیم کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم پانی مانگے۔ پانی کب مانگا انہوں نے؟ وادی تیہ میں۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وادی تیہ کا واقعہ ہے۔ وادی تیہ میں سورہ بقرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب دریا پار کیا اور فرعون کو اللہ نے اس دریا میں غرق کیا، اس کے بعد بنی اسرائیل رہے کہاں، اس کے بارے میں کوئی 100% یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ مصر میں دوبارہ آ کے آباد ہو گئے تھے، اور اس پہ بھی قرآن میں اشارے ملتے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور سورہ قصص میں آتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کا وارث کمزور قوم کو بنا دیں۔ تو زمین سے تو اس وقت مراد یہ عرض بظاہر یہی لگتا ہے کہ مصر کی زمین، تو قرآن میں دونوں طرف اشارے ہیں، یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آ کے آباد ہوئے یا کسی اور جگہ جا کے آباد ہوئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جہاں بھی جا کے آباد ہوئے تو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا ہے، اب تمہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور کیا کرنا ہے؟ قوم عمالقہ جو تمہارے آبائی وطن یعقوب علیہ السلام کا وطن تھا، اس پر قوم عمالقہ غالب ہو گئی ہے، جہاد کرو، اس قوم کو اپنے قبضے میں لو جا کے۔ بنی اسرائیل نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، ہم دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے، ہمت نہیں ہوئی ان لوگوں میں۔ تو اللہ نے ان پر شہر کی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ اللہ نے کہا اب ایک وادی تیہ جو ہے یہ بیت المقدس اور مصر کے بیچ میں ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں وادی تیہ میں، شاعری میں اس کا تذکرہ بہت ملتا ہے، ضربت بہتی حضرب القمار اما لہذا و اما لذا۔ متنبی ایک شاعر ہے نا، آج سے تقریباً 1100 سال پرانا، وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے سفر کیے اپنی اونٹنی پر، اونٹنی کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، میں نے وادی تیہ کو اس اونٹنی کے ذریعے
اس کا سفر کیا ہے، اما لہذا و اما لذا، اور ایسا جوا کھیلا اس اونٹنی پر کہ یا تو ہلاکت تھی یا کامیابی۔ اپنی اونٹنی کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا متنبی کہ اس نے مجھے لمبے لمبے زمین کے سفر کروائے ہیں، اس میں بھی وادی تیہ کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل وادی تیہ میں اللہ نے ان کو لا کے حیران سرگردان کر دیا اور کہا کہ اب تمہیں شہر کی نعمت نصیب ہی نہیں ہوگی، تم بھٹکتے رہو گے، شہر ملے گا ہی نہیں تمہیں۔ تو وہاں ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی، کوئی دھوپ کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، تو کیا کرتے؟ وہیں اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ 40 سال کے بعد جا کے پھر دوسرے پیغمبر کی، جو نئے پیغمبر تھے، ان کی معیت میں انہوں نے پھر آگے جہاد کیا ہے۔ تو اس وادی تیہ میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے، اللہ نے اس میں بھی ان پر رحمتیں کی ہیں۔ اس رحمت میں سے ایک رحمت یہ تھی، ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک معجزہ دکھایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا اذ استسقاہ قومہ، جب آپ کی قوم آپ سے پانی مانگے، ان اضرب بعصاک الحجر، تو آپ نے اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارنا ہے۔ فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تو یہ لڑتے وڑتے تھے آپس میں، بغض و عناد ہوتا ہے لوگوں میں، عصبیت اور قوم پرستی، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، پیغمبر ان چیزوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، لیکن اللہ نے ان لوگوں میں تاکہ اختلاف نہ ہو کہ ایک پانی پہ پھر یہ لڑیں گے، تو اس لیے اللہ نے 12 چشمے پیدا کر دیے، اور ایسا احسان کیا ان کے اوپر، قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر انسان کو اس کا مشرب، کہ کہاں سے میرا قبیلے والا پانی کون سا ہے، وہاں اس سے بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تاکہ اس میں بھی کوئی جھگڑے نہ کہ یہ والی نہر میری ہے، وہ والی نہر تمہاری ہے، وہ والی نہر تمہاری ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ان پر احسان تھا کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ نے متعین کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے آسمان سے بادل کی ٹکڑا بھیجا ان کے اوپر، جہاں جہاں بنی اسرائیل سفر کرتے وہ بادل ان کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ ہم نے آسمان سے ان پر نازل کیا۔ من و سلوہ کیا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے ہی نازل ہو رہا ہو، جب قرآن کوئی بھی چیز جو اوپر سے آتی ہے اس کے لیے نزول ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایک چیز اوپر سے نہیں بھی آتی، بطور اکرام کے دی جاتی ہے، اس کو بھی قرآن انزال سے تعبیر کرتا ہے کہ ہم نے نازل کیا۔ تو وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اوپر سے آئی ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بطور عزت اور اکرام کے دی گئی ہوتی ہے۔ تو اکرام سے جو یعنی اوپر سے آنا ایک عزت کی علامت ہے نا، کہ اس زمین کی نہیں ہے کہیں اور سے، تو اس عزت کی وجہ سے اس کو انزلنا سے تعبیر کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے مہمان کو عربی میں نزیل کہتے ہیں، اوپر سے نازل ہونے والا، حالانکہ عین ممکن ہے اپنے گراؤنڈ فلور سے آ رہا ہوا آپ کے پاس، لیکن نزیل کہتے ہیں کیونکہ عزت دار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یہ پروٹوکول دیا گیا ہے عربی زبان میں کہ گویا نازل ہوا ہے آپ کے گھر میں۔ تو اس لیے ان الفاظ کے ظاہر کو نہیں کبھی بھی پکڑا جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے زمین میں لوہا اتارا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ لوہا اس زمین کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا، تو یہ بھی ممکن ہے باہر سے آیا ہو، لیکن اگر سائنس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسی زمین میں لوہا پیدا ہوا ہے، تو بھی اس کو سائنس کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ لوہا چونکہ انسان کے لیے بہت کارآمد چیز ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو عزت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ ہم نے اس کو اتارا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہیں عزت دی ہے اس کے ذریعے۔ قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا یہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ وما ظلمونا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جان، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، كانوا انفسهم يظلمون، اپنی ہی جان پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے ظلم کیا؟ جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، کہ کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی، ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اور ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصری، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، اور یہ جو ترکاریاں چاہیے ہمیں، یہ ہم تھک گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ہے، اللہ کا کی گرفت آئی ان کے اوپر، اللہ نے کہا شہر میں داخل ہو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ انسان کی فطرت ایک چیز کھا کھا کے تھک جاتا ہے، مگر تمہیں تو یہ مل رہی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تمہاری حرکتیں تو اس بات کا تقاضا کرتی تھیں، اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، تم نے جہاد نہیں کیا، تمہیں تو یہیں دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی ہم تمہیں فری میں آسمان سے تمہاری محنت کے بغیر بٹیر کھلا رہے ہیں، تو اب یہ نہیں بنتا کہ ہم ایک چیز کھا کھا کے تھک گئے، اب تو تم شکر ادا کرو کہ تمہیں مل رہا ہے، حالانکہ تمہیں ملنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ نہ جہاد کرو قوم عمالقہ سے،
یا شہر میں داخل ہو، جیسے ساری دنیا رہتی ہے ایسے تم رہو. تو اللہ کہتے ہیں یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا کرتے تھے، دیکھو ہم نے ان پر کتنے احسانات کیے ہیں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہ بستی کون سی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں زیادہ وضاحت نہیں ملتی. ایک بستی تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، وہ شہر ہے، وہاں تمہیں شہر کی نعمتیں ملیں گی. اب یہ بھی ممکن ہے کہ جہاد کے ذریعے داخل ہو، اللہ وہ فتح کر دے گا، پھر سر جھکا کے داخل ہو جانا. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے یہ وہ بستی تھی جس میں جہاد کا حکم نہیں ہوا، کیونکہ اس میں کوئی لڑائی کا تذکرہ نہیں مل رہا. اور یہ حکم دیا کیونکہ جو جہاد کا جب حکم دیا گیا تھا اس پہ تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ بستی تھی، یہ وہ والی نہیں ہے جو قوم عمالقہ والی ہے. الگ شہر تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ امن کے ساتھ جا سکتے ہیں، وہاں محنت کریں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. تو واللہ عالم اس کے بارے میں کوئی مستند بات ہمیں ملتی نہیں ہے. میری تفسیر میں عادت یہ ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ روایتوں کے بکھیڑوں میں نہیں الجھتا. آپ جب عربی تفاسیر اٹھائیں گے نا تو ان میں بہت کچھ ہے، کوئی بھی روایت کہیں سے بھی ہوگی وہ اس کا جمع کر دیتے ہیں تاکہ پھر علماء اس کو پرکھیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو بعض علماء نے اس کو پرکھ کے جو فیصلہ کیا ہے، جیسے بیان القرآن جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے درجنوں تفسیروں کا مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے. تبھی حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیان القرآن جو پڑھے گا اس کے بعد جب وہ درجنوں تفسیروں کا مطالعہ کرے گا پھر اس کو بیان القرآن کی قدر ہوگی کہ یہ میں نے کتنی محنت سے لکھی ہے. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو نا تو تمام تفسیروں کا خلاصہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں اب تک کوئی مستند بات نہیں ملی ہے، مستند روایت نہیں ملی ہے. روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ یا تو یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کا، تفسیر پڑھنے والوں کا وقت بچ جاتا ہے. وہ کام جو ایک مہینے کے مطالعے کے بعد جو رزلٹ انہوں نے نکالنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی نکالا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بستی تھی جس میں اللہ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن حکم یہ دیا کہ اس بستی میں تواضع کے ساتھ داخل ہونا ہے، سر جھکا کے داخل ہونا ہے، اور حطۃ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے. یہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ جو تم بٹیر کھا کھا کے تھک گئے ہو، وہاں تمہیں آلو پیاز سب کچھ ملے گا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے تمہیں شہر میں داخل کر رہا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو. تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا ہے، واللہ عالم. نغفر لکم خطیئاتکم. اچھا، جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سننے والے لوگ ہیں نا، میں ان کو بھی کھلی اجازت دیتا ہوں کہ میرے تفسیر کے لیکچر میں کوئی بھی بات آپ کو ایسی لگے نا جو آپ کے خیال میں مستند نہ ہو اور اس کے غلط ہونے کی 100% کوئی مضبوط دلیل ہو آپ کے پاس، ایسی ہوائی بات نہ ہو، تو وہ مجھے ضرور آپ بتائیں کہ انسان علم میں 100% کامل کبھی بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں ان کو بھی بتاتا رہتا ہوں، اور وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی بات سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. تو کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے لازمی بتایا کریں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے اسٹڈی میں، مطالعے میں وہ کوئی کمزوری نہ کروں. اپنی طرف سے میں جو ہے نا جتنی اسٹڈی کر سکتا ہوں، جتنا مطالعہ کر سکتا ہوں، وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. لیکن 100% اس دنیا میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کسی بات میں کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو قرآن کہتا ہے وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سوری بات بار بار میں کاٹ رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں جو ابھی جدید تحقیق ہو رہی ہے نا، اس میں بھی کچھ قرآن کی ایسی باتیں جو کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. علم جغرافیہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں اس علم نے بڑی ترقی کی ہے، تو اس کی مدد سے بھی کچھ تفسیر کے مقامات ایسے ہیں جو حل ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی جدید تحقیق کسی کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائے وہ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ معافی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہو. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے. سنزید المحسنین، اور اچھا عمل کرنے والوں کو اور بھی دیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا. انہیں کہا گیا تھا حطۃ،
اور روایت میں آتا ہے انہوں نے حطہ کو تبدیل کر دیا حنطہ. حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں. کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے, لالچ تھی نا ان کے. تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے مغفرت کی دعا کرنا, تو جب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ قبولیت کا وقت ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے, یہ قبولیت کا وقت ہے. تو اس قبولیت کے وقت میں بجائے مغفرت کی دعا مانگنے کے وہ کام مانگو نا جس کا ہمیں فائدہ ہو. ان کو کیا, یعنی دنیا پرست آدمی, لالچی آدمی, وہ مغفرت کے بجائے وہ تو فوکس کرتا ہے روزی روٹی کو. تو انہوں نے کہا یہ بہترین موقع ہے. گندم ہمیشہ سے دنیا میں بہت زیادہ کھائی جاتی رہی ہے, تو انہوں نے کہا یار مغفرت تو دعا تو کرتے رہیں گے بعد میں, یہ قبولیت کا ٹائم ہے, ابھی جو ہے فوراً ہم وہ مانگ لیتے ہیں گندم. اس کی مثال ایسے ہے جیسے رات کے آخری وقت میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب جو دنیا پرست آدمی ہے اس وقت مغفرت کم مانگ رہا ہوتا ہے, دنیا داری زیادہ کر رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس وقت توبہ استغفار زیادہ کرتے ہیں, ہدایت زیادہ مانگتے ہیں, دنیا کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں. تو کچھ ایسی ہی کنڈیشن ہوئی ہوگی بنی اسرائیل کی. تو انہوں نے کیا کیا, حطہ کے بجائے حنطہ, گندم چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. ان کے ظلم کی وجہ سے آسمانی آفت ہم نے ان پر نازل کی. وہ آفت کیا تھی اس کا بھی ہمیں قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا. اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں 2 منٹ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے, اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر پر ایمان لاؤ. پیغمبر کی یہ صفت کہ وہ عمل میں تم سے بھی آگے ہیں, ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان تم سے بھی زیادہ ہے, یہ صفت ہائی لائٹ کی گئی. یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سارے ایک جیسے نہیں تھے, اچھے لوگ بھی تھے. یہ بتایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کر کے 12 چشمے پیدا کیے, معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایسا کام کبھی بھی خاندانوں میں نہیں کرنا چاہیے جو لڑائی کا ذریعہ بنے. یہ علمی پوائنٹ کی بات ہے. اب 12 چشمے ایک ہی جگہ ہوتے تو سارے لڑتے. اس لیے میں اس زمانے میں جوائنٹ فیملی کا قائل نہیں ہوں. اس زمانے میں ٹھیک ہے بہت سے گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. آج کل جو مارکیٹ میں ظرف چل رہا ہے وہ بنی اسرائیلیوں جیسا ظرف چل رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ شادی کرے اس کو الگ کر دے, ساس بہو ایک ساتھ نہ رہیں, دیورانی یا جٹھانی ایک ساتھ نہ رہیں, الگ الگ رہیں. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو سیپریٹ ہی کیا تھا, تم لڑو گے آپس میں. تو محبت کے چکر میں لوگ ایک ساتھ رہ کے لڑ پڑتے ہیں. تو دور رہ کے قریب رہیں, یہ زیادہ اچھا ہے کہ قریب رہ کے دلوں کو دور کر دیں ہم. یہ بھی پوائنٹ کی بات ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. اور اللہ کے بنی اسرائیل پر احسانات, اور یہ بھی کہ جب کوئی نعمت ملے تو تواضع. بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی کہ شہر میں داخل ہو جاؤ, تو تواضع اختیار نہیں کی انہوں نے, وہاں بھی لالچ میں لگے رہے. تو ہوس اور لالچ اللہ